اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کی ورڈز کو ہم نے ریسرچ کر کے گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور پیجز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے. اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں ضروری ہے اور وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا کہ لیٹس سپوز اگر آپ کپڑے ڈھونڈ رہے ہیں اور اگر آپ جینٹس گارمنٹ لکھیں اور گوگل میں سرچ کے اندر آپ کو فیمیل گارمنٹس کی پیج رینک ہو جائے, تو ایز اے برانڈ اگر ویب سائٹ آپ کی ہے اور یوزر وہاں کلک کر کے آپ کے پیج پہ آتا ہے, تو آپ کے خیال میں اس کو کیسا فیل ہوگا؟ کیا وہ آپ سے بائی کرے گا یا وہ دوبارہ ویب سائٹ پہ آئے گا آپ کی؟ اس نے ڈھونڈا کچھ اور اس کو ملا کچھ, اور آپ کو بھی وہ سیل نہیں ملے گی کیونکہ وہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی ورڈ کو آپٹیمائز کرتے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا, اور اس کے اگینسٹ وہ والا پیج آپٹیمائز کرتے جس پہ اس کو جانا چاہیے تھا, جو کہ جینٹس کا گارمنٹس کا پیج تھا. یہ ایک بڑی کامن پرابلم ہے تمام ویب سائٹس میں, اور یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کی ورڈ سرچ جب ٹھیک نہیں ہوتی, آپ اس کو پراپر آپٹیمائز نہیں کرتے, آپ اس کی اسٹرکچر کے ساتھ اس کو لنک نہیں کرتے, تو اسی لیے یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار یہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو ایز اے پرائمری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی لینی ہے اس کی ورڈ ریسرچ کو, کیونکہ اگر یہ غلط ہو گئی تو آپ کی پوری SEO غلط ہو سکتی ہے. اس کو میں آپ کو ویژولی دکھانا چاہوں گا. فار ایگزامپل آپ کی موبائل فون شاپ کی ہی ویب سائٹ ہے, اس میں سب سے پہلا پیج ہوم پیج ہے جس کو آپ نے موبائل فونس کے اگینسٹ آپ نے آپٹیمائز کیا, یا آپ نے اس کو کی ورڈ گروپ اسائن کیا جو کہ موبائل فون سے ریلیٹڈ تھا. اس کی ورڈ گروپ میں آپ کے موبائل فون کی پرائسز یا بائی موبائل فون یا موبائل فون سے ریلیٹڈ دوسرے کی ورڈس جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہوم پیج پہ آپٹیمائز ہونے چاہیے, آپ نے وہ ایک گروپ اس کو ایسوسیٹ کر دیا. اسی طرح سے آپ کے موبائل فون کی کیٹیگری کے انڈر ایک اور کیٹیگری تھی جو کہ ایسیسریز کی تھی. تو آپ یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی موبائل فون ایسیسری سرچ کر رہا ہے تو وہ کہاں لینڈ کرنا چاہیے؟ جی, اس کو لینڈ ایسیسریز کے پیج پر ہی کرنا چاہیے. اگر وہ کہیں اور لینڈ کرے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا کیونکہ اس کو ایسیسریز نہیں ملیں گی. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ موبائل فون ایسیسریز کا ایک کی ورڈ گروپ بنائیں گے اور اس کو موبائل فون ایسیسریز کے پیج کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کر دیں گے, جو کہ یہی ہوگا کہ جب بھی کوئی بندہ یا جب بھی کوئی سرچر وہ کی ورڈ سرچ کرے, آپ کا یہ والا پیج آپٹیمائزڈ ہونا چاہیے اور یہی والا پیج رینک کرنا چاہیے گوگل کے اوپر. اب گوگل خود سے یہ ڈیسیجن نہیں لیتا, یہ ڈیسیجن آپ کو گوگل کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے تاکہ گوگل آپ کی بہاف پہ یہ ڈیسیجن لے. تو اگر آپ یہ کی ورڈ 2-3 جگہوں پہ آپٹیمائز کر دیں گے تو گوگل یہ سمجھے گا کہ شاید دوسرا پیج زیادہ ریلیونٹ ہے یا شاید پہلا پیج زیادہ ریلیونٹ ہے. جب گوگل کنفیوز رہے گا وہ آپ کو غلط پیج کو رینک کر سکتا ہے, اور غلط پیج رینک کرنے کا مطلب وہی ہے کہ اگر اس نے سرچ ایئر فونس کیا ہے تو وہ جا کے لینڈ کر رہا ہے ایسیسریز کے اوپر, یا اس نے ایسیسریز ساری مانگی تھیں اور آپ اس کو صرف ایئر فونس کے پیج پہ لینڈ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ اسٹرکچر کو فالو کریں تو ہوم پیج کے انڈر ایسیسریز کا پیج اور ایسیسریز کے اندر ایئر فونز آ جاتے ہیں, اور ایئر فونز کے انڈر بھی اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو آپ برانڈیڈ ایئر فونز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایپل کے ایئر فونز یا سیمسنگ کے ایئر فونز یا ڈفرنٹ برانڈس کے آپ ایئر فونز اس کو سارٹ کر سکتے ہیں. سو آئیڈیلی اسٹرکچر کو کی ورڈ سے آپ کیسے آپٹیمائز کریں گے کہ جب کوئی سیمسنگ سرچ کرے تو سیمسنگ کے پیج پہ لینڈ کرے, جب کوئی آئی فون سرچ کرے تو آئی فون کے پیج پہ لینڈ کرے, جب وہ کوئی ایئر فون سرچ کرے تو اس کو ایئر فون کے اوپر ہی لینڈ کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسیسریز سرچ کرے تو ایسیسریز کے پیج پہ جائے, اور اگر کوئی صرف موبائل فون یا موبائل فون پرائسز سرچ کر رہا ہے تو وہ آپ موبائل فون کے پیج پر ہی لینڈ کرے. سو یہ اسٹرکچر آپ کی گارنٹی ہوتی ہے SEO کی بیس اچھی بننے کی. اگر آپ نے یہ بیس ہی غلط بنا دی, اگر آپ نے اسٹرکچر ٹھیک نہ رکھا یا اسٹرکچر ٹھیک رکھنے کے بعد اگر کی ورڈ صحیح طرح سے آپٹیمائز نہ کیے, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ اوور لیپ کریں گے, اور یہی اوور لیپ ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ ایسیسریز کا پیج موبائل پیج کے ساتھ اوور لیپ نہیں ہو سکتا اور موبائل فون کا پیج ایسیسریز کے پیج کے ساتھ اوور لیپ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ نے بڑی غور سے اور بڑے دھیان سے آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے. اور اسی لیے اگر آپ کو کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر یا خود بیٹھ کر اپنا پورا بزنس کا اسٹرکچر ریویو کرنا پڑے کہ آپ کے بزنس کیا ہے, اس کی کتنی پروڈکٹس ہیں, اور ان پروڈکٹس کے اوپر کون کون سے پیج بننے چاہیے, ان کا پرائسنگ کا پیج سیم ہوگا یا ڈفرینٹ ہوگا, ان کے انڈر کون کون سے پیجز ہوں گے, اور جب آپ یہ اسٹرکچر کلیئر کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو کی ورڈ سرچ کر کے باری باری ہر پیج کے اوپر ایک کی ورڈ کا گروپ اسائن کریں گے, اور جب وہ گروپ اسائن ہو جائے گا تو آپ میک شیور یہ کیجئے گا کہ اس میں کسی بھی طرح سے اوور لیپ نہ ہو, اور جو بھی پیجز جس کی ورڈ کے ساتھ آپٹیمائزڈ ہیں وہ وہی رہیں, کیونکہ جیسے ہی آپ ڈپلیکیٹ کریں گے یا اوور لیپ کریں گے آپ گوگل کو بھی کنفیوز کریں گے اور آپ کی SEO بھی ڈاؤن ہو جائے گی. آپ کا آلریڈی کمپٹیشن ہے آپ کے کمپیٹیٹرز کے ساتھ جو کہ آپ کے انہی کی ورڈز پہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر رینک کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ان سے تو جگہ لینی ہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ کے 2-3 پیجز ایک ہی کی ورڈ کے اوپر آپٹیمائزڈ ہوں گے
تو گوگل کنفیوز رہے گا کہ آپ کے کون سے پیج کو آپٹیمائز کرنا ہے. تو یہی پرابلم اصل میں آپ کے سیلف کمپیٹیٹر بنا دے گی آپ ہی کے پیجز کو, جس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے 2-3 پیجز آپس میں ہی مقابلہ کر رہے ہوں گے, جبکہ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک کی ورڈ کے اوپر فوکس کریں جو کہ ایک پیج سے اسائنڈ ہو, اور صرف وہی پیج اوپر آئے, نہ کہ آپ ملٹیپل پیجز کو ایک ہی کی ورڈ کے اوپر رینک کروائیں. آپ ہمیشہ ایک پیج کے اوپر ایک فوکس گروپ رکھیں گے تو آپ کی SEO بڑی بہتر ہو جائے گی.